السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے نیٹورکس۔ آج ہم نیٹورکس کو ڈیفائن کریں گے، اس کی ڈفرینٹ ٹائپس کو ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس نیٹورک کیا ہوتا ہے۔ تو جب ہم اس کی پریسائز ڈیفینیشن کی طرف جاتے ہیں تو ٹو اور مور کمپیوٹرس جو آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں، ان کا پرپز ہوتا ہے کسی بھی نیٹورک کے اندر۔ وہ پرپز کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کمیونیکیشن ہو سکتی ہے، وہ کولیبریشن ہو سکتی ہے ڈفرینٹ یوزرس کے درمیان۔ ڈفرینٹ یوزر ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹا کو شیئر کر سکتے ہیں، انفارمیشن کو شیئر کر سکتے ہیں، ڈفرینٹ ریسورسز کو شیئر کر سکتے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ ایک چھوٹے سے نیٹ ورک کی بات کرتے ہیں اور ایک سمپل آپ کمیونیکیشن سسٹم کی بات کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا آفس کے اندر اگر وہ کسی نیٹ ورکنگ کی انوائرمنٹ کے اندر ہیں تو وہ سارے کے سارے 5 لوگ ہیں، 6 لوگ ہیں، 7 لوگ ہیں۔ اگر وہ ایک نیٹ ورک کے اندر موجود ہیں تو وہ کسی ایک ڈیوائس کو شیئر کر سکتے ہیں، جیسے پرنٹر ہو گیا، جیسے اسکینر ہو گیا۔ لیکن اگر وہ نیٹ ورک وہاں پہ موجود نہیں ہے تو ہر ایک کو پرنٹر بھی علیحدہ چاہیے ہوگا، ہر ایک کو اسکینر بھی علیحدہ چاہیے ہوگا، ہر پرسن کو جو ہے وہ ڈفرینٹ سپورٹنگ ڈیوائسز بھی چاہیے ہوں گے۔ تو اس لیے موسٹلی جب بھی کوئی ایک چھوٹا سا آفس بنایا جاتا ہے تو اس وہاں پہ نیٹ ورکنگ کی جاتی ہے۔ 8 لوگ ہیں، 10 ہیں، 15 ہیں، 20 لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ آپ بینک کی برانچ کی ایگزامپل وہاں پہ لے سکتے ہیں، تو ڈفرینٹ پیپل وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ ڈفرینٹ ڈیوائسز کو، ڈفرینٹ ریسورسز کو وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹا کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، انفارمیشن کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ریسورسز کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہاں پہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کمیونیکیشن ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریشن کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو کمپیوٹر نیٹ ورک کے یوزز جو ہیں سملٹینیس ایکسیس ٹو دی ڈیٹا۔ بہت سارے لوگ ایک ہی ٹائم کے اندر، بہت سارے جو ہیں پیپل جو ہیں وہ کسی بھی نیٹ ورک کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز ہیں، جیز کمپنی ایک نیٹ ورک ہے، یو فون ایک نیٹ ورک ہے، زونگ ایک نیٹ ورک، یہ سارے کے سارے نیٹ ورکنگ کی کمپنیز ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ملین آف پیپل جو ہیں وہ سملٹینیسلی ڈیٹا کو ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں، سملٹینیسلی ڈیٹا اور فائل کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی ایکسیس جو ہوتی ہے وہ ان لمیٹیڈ ہوتی ہے، لمیٹیڈ ہوتی ہے۔ اور ان لمیٹیڈ بھی اگر آپ میٹروپولیٹن وائڈ ایریا نیٹ ورک کی طرف جاتے ہیں تو ان لمیٹیڈ جو ہے دوسرے کے ساتھ آپ ڈیٹا کو، انفارمیشن کو شیئر کر سکتے ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ ڈفرینٹ نیٹ ورک انوائرمنٹ کام کر رہی ہوتی ہیں۔ موسٹلی کلائنٹ سرور نیٹ ورک جو ہے اس کی بیسک ایگزامپل ہے۔ موسٹلی جو فائلز ہوتی ہیں وہ سرور کے اوپر اسٹور ہوتی ہیں، تو کلائنٹس جو ہوتے ہیں وہ ڈیٹا کو وہاں سے ریکویسٹ کرتے ہیں اور ڈیٹا کو وہاں سے ایکسیس کر سکتے ہوتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے ڈفرینٹ سافٹ ویئر کو بھی جو ہے وہ شیئر کیا جا سکتا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم بینکنگ سیکٹر کی جو ہے وہ ایگزامپل دے سکتے ہیں، وہاں پہ نیٹ ورک کو یوز کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو انوینٹری ہے، کوئی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹل اسٹورز ہیں، وہاں پہ چھوٹے سے نیٹ ورک کو بنایا جا سکتا ہے۔ چھوٹے سے آفیسز کے اندر، پرسنل بزنس کے اندر ہم کسی ایک چھوٹے سے نیٹ ورک کو جو ہے وہاں پہ بھی ڈیزائن کر سکتے ہوتے ہیں۔ تو نیٹ ورک کے اندر جو ہے یہاں اس طرح سے ہمارے پاس بہت ساری ٹائپس آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نیٹ ورک کے یوزز کے اندر، جیسے اسٹارٹ کے اندر میں آپ کو بتا رہا تھا، ایک چھوٹا سا نیٹ ورک اگر موجود ہو تو آپ ڈفرینٹ ریسورسز کو شیئر کر سکتے ہیں، جیسے پرنٹرز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو، جیسے میں نے اسٹارٹ میں بتایا تھا کہ اگر ہر پرسن کے لیے علیحدہ علیحدہ ڈیوائسز لی جائیں، پرنٹر لیا جائے، اسکینر لیا جائے، یا ادر سپورٹڈ جو ہیں وہ ڈیوائسز لیے جائیں، تو ڈیفینیٹلی کاسٹ بہت زیادہ آئے گی۔ لیکن جب آپ چھوٹا سا نیٹ ورک بنا لیتے ہیں تو پرنٹرز کو اور ڈفرینٹ ادر ریسورسز کو جو ہے وہاں پہ ایزیلی شیئر کیا جا سکتا ہے۔ ایک انٹرنیٹ کے کنیکشن کو شیئر کیا جا سکتا ہے، ڈفرینٹ پرنٹ کی سروسز کو وہاں پہ لیا جا سکتا ہے، ڈفرینٹ ریسورسز کو، ڈفرینٹ فائلز کو وہاں پہ شیئر کیا جا سکتا ہوتا ہے۔ تو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ فائدہ پیریفیریکل ڈیوائسز کو شیئر کرنے سے، ہم کسی بھی نیٹ ورک کے اندر جب اس کو شیئر کرتے ہیں تو انڈیویجول ہمیں پرچیز کرنے کے بجائے ہم ایک ہی نیٹ ورک کے اندر ایک ہی ڈیوائس کو وہاں پہ لے لیتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس کا آرگنائزیشن کو، کمپنی کو اور انڈیویجول کو بھی اس چیز کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ سمپل ایک پکچر کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے، جیسے میں اسٹارٹ میں بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارے پاس موسٹلی جو نیٹ ورکنگ کا انوائرمنٹ کی جو کرائٹیریا ہے، جو ہم سمپل اسٹرکچر ہے یا جس کو ہم کہتے ہیں، ہمارے پاس کلائنٹ سرور ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے یہاں پہ ایک سرور موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کے پاس یہاں پہ دیکھ لیں گے ایک سرور ہے، اور یہاں پہ ڈفرینٹ کلائنٹس موجود ہیں۔ سارے کے سارے یہاں پہ کلائنٹس جو ہیں وہ سارے کے سارے ریسورسز جو ہیں وہ اس سرور سے لیتے ہیں، اس سرور سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اور یہ سرور جو ہے وہ ہر کلائنٹ کو یہاں پہ رسپانس دیتا ہے۔ اب فار ایگزامپل اگر اس سسٹم کو ڈیٹا چاہیے ہوگا تو وہ سرور سے ریکویسٹ کرے گا، سرور جو ہے وہ اس کو یہاں پہ رسپانس دے گا، اور ڈیٹا یہاں پہ اس کو، اب جتنے بھی سرور ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اپنی کوئی پروسیسنگ پاور نہیں ہے،
یہ جو بھی یوز کریں گے، جتنا بھی ڈیٹا یوز کریں گے، جتنی بھی انفارمیشن کو یوز کریں گے، یہ ساری کی ساری اس انفارمیشن کو یوز کر سکیں گے جو سرور ان کو یہاں پہ پرووائڈ کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے. تو موسٹلی کسی نیٹ ورکنگ کی انوائرمنٹ کے اندر جو سرور کمپیوٹر ہوتے ہیں، موسٹلی ہم کہتے ہیں یہ پاورفل کمپیوٹر ہوتے ہیں. اور جتنے بھی یہاں پہ کلائنٹس موجود ہوتے ہیں، یہ کلائنٹ جو ہوتے ہیں لیس پاورفل ہوتے ہیں. ڈم سسٹم اس کو ہم کہتے ہیں، نوڈ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، کلائنٹس ہم ان کو کہہ سکتے ہوتے ہیں. تو سارے کے سارے انفارمیشن ریسورسز جو ہیں، یہ سارے کے سارے سرور کے پرووائڈڈ جتنے بھی ریسورسز ہوتے ہیں ان کو یہ سارے وہاں پہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ ہم اگر نیٹ ورک کے یوزز کی فردر بات کرتے ہیں، تو نیٹ ورک بنانے کا موسٹلی آج کل ہم دیکھتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ کمیونیکیشن نیٹ ورکس موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو کام کیا ہوتا ہے؟ کمیونیکیشن کرنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنی ہوتی ہے، ٹیکسٹ فائل ہوتی ہیں، ڈفرینٹ میسیجز کرتے ہیں، ٹیکسٹ میسیجنگ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کی جا رہی ہوتی ہیں. آپ اگر کسی نیٹ ورک کے اندر ہوتے ہیں تو آپ ای میل کر سکتے ہیں، ای میل کے تھرو کمیونیکیشن ہو سکتی ہے. کانفرنسنگ کا سسٹم ہے آج کل بہت زیادہ ان ہے، بہت زیادہ جو ہے ہماری کمیونیکیشن جو ہے وہ ٹیلی کمیونیکیشن ہو رہی ہے، ویڈیو کمیونیکیشن ہو رہی ہے، آڈیو کمیونیکیشن ہے، یا آپ دوسرے کے ساتھ ڈیٹا ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ موسٹلی جو آج کل کرنٹلی جو ٹرینڈس چل رہے ہیں وہ آپ کے پاس ٹیلی کمیونیکیشن کے زیادہ جو ہے وہ ٹرینڈس چل رہی ہیں، جس کے اندر آپ کے پاس سمپل ٹیلی کمیونیکیشن، ٹیلی کانفرنسنگ بھی آ جاتی ہے، ویڈیو کانفرنسنگ بھی آ جاتی ہے، آڈیو کانفرنسنگ بھی آ جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ ڈیٹا کانفرنسنگ بھی کر سکتے ہیں، اور اس پرپز کے لیے آپ ڈفرینٹ جو ہے وہ آئی پی ایڈریسز کا استعمال کرتے ہیں. وائس اوور آئی پی فون کمیونیکیشن جو ہے اس پرپز کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ نیٹ ورک کے اوپر جب بھی آپ وہاں پہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو کسی بھی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ آپ کے پاس ڈیوائس کا ایک آئی پی ایڈریس موجود ہوتا ہے. اس کے تھرو جو ہے وہ پھر آپ کی فردر کمیونیکیشن جو ہے وہ پاسبل ہوتی ہے. تو وائس اوور آئی پی ایڈریس کی جہاں پہ اگزامپل دی گئی ہے، آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو سمپل اسٹرکچر یہاں پہ نظر آ رہی ہے. یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک کلائنٹ یہاں پہ نظر آ رہا ہے، ایک سسٹم نظر آ رہا ہے، اور یہ ڈیٹا کو کمیونیکیٹ کر رہا ہے کسی دوسرے سسٹم کی طرف، وہ بھی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے. تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی ایک مائک یہاں پہ لگا ہوا ہے، اس کے تھرو وہ اپنی وائس جو ہے وہ انسرٹ کر رہا ہے کسی سسٹم کے اندر. اور انٹرنیٹ بیک بون آپ کے پاس، انٹرنیٹ بیک بون کا مطلب ہے کوئی وائرڈ یہاں پہ آپ کے پاس میڈیم ہو سکتا ہے جس کے تھرو آپ ڈیٹا کو یہاں پہ شیئر کر رہے ہیں کسی دوسرے ڈیٹا کے ساتھ، کسی دوسرے سسٹم کے ساتھ. اور آپ کے پاس یہاں پہ میڈیم وائرلیس بھی ہو سکتا ہے. تو دونوں طرح کے میڈیم جو ہے یہاں پہ سپورٹ ہو سکتے ہیں. تو وائس اوور آئی پی جو ہے وہ کسی بھی ڈیوائس کا ایڈریس ہو سکتا ہے، جو ہے جو راؤٹر کا ہے یا سوئچ ہے آپ کے پاس، اور کسی میڈیم، موسٹلی جو آپ کے پاس میڈیم ہوتے ہیں جس کے تھرو آپ کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں، ان کا آئی پی ایڈریس ہوتا ہے. تو یہاں سے کمیونیکیشن جو ہے وہ آپ کے یہاں پہ اس طرح سے پاسبل ہو رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ فردر ہمارے پاس نیٹ ورک کے یوزز کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز آج کل کے دور کے اندر ہے وہ بیک اپ ہے. بیک اپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایکسیڈنٹلی ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس بیک اپ موجود ہوتا ہے، آپ اس کو دوبارہ ریسٹور کر لیتے ہیں. اگر جیسے میں نے ابھی ایگزامپل دی کہ آپ کے پاس کلائنٹ سرور کی انوائرمنٹ یہاں پہ موجود ہے، آپ اس کی ایگزامپل لے سکتے ہیں. تو ڈفرینٹ سرور یوز کیے جاتے ہیں. سرور جو ہے آج کل تو آپ کے پاس کسی بھی ایک نیٹ ورک کے اندر ملٹیپل سرور موجود ہوتے ہیں جو کہ ڈیڈیکیٹڈ ٹاسک جو ہے وہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کا نیٹ ورک جو ہے وہ فلاپ ہو جاتا ہے، فلاپ تو ہم نہیں کہہ سکتے، اگر مطلب کوئی ڈیمیج ہو جاتا ہے، کوئی ڈیٹا ڈسٹروائے ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹلی کوئی ڈیٹا جو ہے ڈیمیج ہو جاتا ہے، تو ہر نیٹ ورک کے اندر بیک اپ کا ایک پراپر سسٹم موجود ہوتا ہے. جیسے اگر آپ کا کوئی ڈیٹا ڈیمیج ہوا تو آپ دوبارہ اس کو وہاں سے ریسٹور کر سکتے ہیں، دوبارہ جو ہے اس کو وہاں پہ دوبارہ ریسٹور کیا جا سکتا ہے ریکور کرنے کے بعد. تو نیٹ ورک کے یہ بہت زیادہ فائدہ ہے کہ اگر آپ کا ڈیٹا ایکسیڈنٹلی بھی سم ٹائم یا ہیومن مسٹیک سے جو ہے وہ کبھی ڈیلیٹ ہو جائے، یا کوئی ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے، کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آ جاتا ہے، اس کے اندر اگر آپ کا ڈیٹا ڈیمیج ہو جاتا ہے، تو جتنے بھی نیٹ ورک ہوتے ہیں ہر نیٹ ورک کا جو ہے وہ ایک بیک اپ موجود ہوتا ہے. ملٹیپل بیک اپ تیار کیے جاتے ہیں، ان کو دوبارہ ریکور کر کے وہاں پہ اپلائی کر دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ کچھ نیٹ ورکس کی ٹائپس ہیں. جیسے سب سے پہلے یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے لوکل ایریا نیٹ ورک کا، جس کو ہم موسٹلی لین بھی کہتے ہیں. تو لوکل ایریا نیٹ ورک جو ہے وہ بیسکلی ہمارے پاس ایک اسمال نیٹ ورک کہلاتا ہے. ایک چھوٹے لیول کے اوپر ایک چھوٹا سا نیٹ ورک جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ایز جو ہے وہ کہتے ہیں لوکل ایریا نیٹ ورک. اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایک چھوٹی سی انوائرمنٹ ہو سکتی ہے، ایک ڈیوائس یہاں پہ ہے، ڈیوائس یہاں پہ ہے، تو آپ ڈفرینٹ ڈیوائسز کو ایک چھوٹے سے اسمال ایریا کے اندر جو ہے وہ
آپ کے پاس ایک بلڈنگ ہے یا ایک گروپ آف بلڈنگ ہے، اس کے اندر جو ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ وہاں پہ ایک چھوٹا سا نیٹ ورک ڈیزائن کر لیتے ہیں. جیسے ایک چھوٹا سا آفس ہوتا ہے، ایک آفس کے اندر جو ہے اگر آپ وہاں پہ کوئی ایک چھوٹا سا آفس کے اندر ایک نیٹ ورک ڈیزائن کر لیتے ہیں، جیسے 8 پیپل ہیں، 10 پیپل ہیں، تو آپ ان کو جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں، ساتھ کچھ پیریفیریکل ڈیوائسز لگا دیتے ہیں، جیسے پرنٹر ہے، اسکینر ہے، یا آپ کے فوٹو کاپی مشین ہے، اس کی بھی ایگزامپل اس کے اندر آ جاتی ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ اس پارٹیکولر ایریا کے اندر موجود جتنے بھی لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹا کو شیئر کر سکتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریسورسز کو شیئر کر سکتے ہیں. تو اس چھوٹے سے نیٹ ورک کے اندر جو کہ لوکل ایریا نیٹ ورک ہوتا ہے، آپ کے پاس پرنٹر سرور ہیں، کمپیوٹرز ہیں وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. تو کسی آفس کی ایگزامپل جو ہے یہاں پہ ہم لے سکتے ہیں، جس کے اندر ڈفرینٹ جو آپ کے پاس وہاں پہ سسٹم موجود ہوتے ہیں، پیپل وہاں پہ امپلائز جو وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہاں پہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. اسی طرح سے فردر جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ لین کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ وائڈ ایریا نیٹ ورک آ جاتا ہے. اس کو ہم گلوبل نیٹ ورک بھی کہتے ہیں، یا ہم اس کو ورلڈ وائڈ نیٹ ورک بھی کہتے ہوتے ہیں. ایسا نیٹ ورک جو کہ جیوگرافیکلی ایک لارج ایریا کو کور کرتا ہے، ایک بڑے جیوگرافک ایریا کو کور کرتا ہے، ڈفرینٹ کنٹریز کو کور کر رہا ہوتا ہے، یا ہم ان شارٹ کہتے ہیں یہ گلوبل نیٹ ورک ہے، پوری دنیا کے اندر جو ہے ایک نیٹ ورک کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اس پرپز کے لیے موسٹلی جو ہے وہ بیک بون کیبلز یا لیسٹ لائنز کا استعمال کیا جاتا ہے، جو ٹیلی فون لائنز ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں، یا اگر ہمارے پاس جو ہے وہ وائرلیس ہے تو اس کے لیے ہم سیٹلائٹس کا استعمال کرتے ہیں. تو ہمارے پاس جو آج کل کے دور کے اندر انٹرنیٹ ہے، ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس وائڈ ایریا کی بیسٹ ایگزامپل کہلاتی ہوتی ہے. یہاں پہ پوری دنیا سے لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. ہم موسٹلی کہتے ہیں آج کل کی جو ہماری لائف ہے، آپ خود بھی اس چیز کو آبزرو کر سکتے ہیں، تو ہماری لائف جو ہوتی ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوگی انٹرنیٹ کے اوپر. اگر انٹرنیٹ ہوتا ہے تو ہمارا کام چل رہا ہوتا ہے، اگر سم ٹائم جو ہے ہمارے پاس انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں ہمارا سارا کا سارا کام جو ہے یہاں پہ رک گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. انٹرنیٹ ہے تو ہماری ورکنگ ہے، اگر انٹرنیٹ نہیں ہوتا تو ہماری ورکنگ بھی جو ہے یہاں پہ افیکٹڈ ہوتی ہے. تو وائڈ ایریا نیٹ ورک کے اندر جو ہے وہ بلینس کی تعداد کے اندر لوگ جو ہے وہاں پہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور آپ کے اگر کوئی فرینڈس جو ہیں کسی اور کنٹری کے اندر کمیونیکیشن کے اندر ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں. تو اٹ مینس کہ نیٹ ورکس کے تھرو جو ہے وہ آپ کی کمیونیکیشن بہت زیادہ آسان ہوگی، آپ دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہماری دنیا جو ہے وہ ایک طرح سے گلوبل ولیج بن گئی ہے. کیسے گلوبل ولیج بن گئی ہے؟ آپ تھرو نیٹ ورکس جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنے فیملی ممبر کے ساتھ، یا دور دراز جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں، اس طرح سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے آپ کسی ایک جگہ کے اوپر رہ رہے ہیں. ابھی جیسے پریویس سلائیڈ کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ویڈیو کانفرنسنگ آج کل دور اس طرح کا آ گیا ہے کہ آج کل آپ کی کمیونیکیشن ہے ہی ویڈیو کے اوپر. تو جیسے آپ ریئل لائف کے اندر فیس ٹو فیس ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، گیسچرز ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں، سیم ایز اٹ از ہی آپ تھرو نیٹ ورک جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو کمیونیکیشن کا لیول ہے، اس کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. ہمارے جو ڈسٹینسز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ بہت کم ہو گئے ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں. ہم ایسے فیل کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم کسی ایک ایریا کے اندر رہ رہے ہو. پہلے جیسے کہ ٹریڈیشنل سسٹم ہوتا تھا، یہ ہمیں ٹیلی گرام جو ہے وہ بھیجتے ہوتے تھے، پوسٹ کے تھرو ڈیٹا آپ کا جاتا تھا، میسیجز جاتے ہوتے تھے، آپ کے پیغام جاتے تھے ڈاک خانے کے تھرو، بڑا ٹائم لگ جاتا تھا. اگر ایمرجنسی میں اپنے کانٹیکٹ کرنا ہو تو کوئی اس طرح کا میکنزم موجود نہیں تھا. پہلے جو ہے وہ آپ کے پاس گورنمنٹ کے جو ٹیلی فون لائنز ہیں، جیسے پاکستان کے اندر پی ٹی سی ایل ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو بہت زیادہ کاسٹلی پڑتے تھے. تو بہت زیادہ جو ہے کامن بھی نہیں تھے، اسپیسیفک جگہوں کے اوپر جو ہے اس ٹائم ٹیلی فون ہوا کرتے تھے. آج کل آپ کے پاس ٹیلی کمیونیکیشن، یا جیسے بھی ہم نے ٹیلی کانفرنسنگ کا ذکر پڑا، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی ہماری کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہوئی ہے یہاں پہ. اس کے بعد ہمارے پاس ہیبرڈ نیٹ ورک ہے. ہیبرڈ نیٹ ورک جس کو ہم کین بھی کہتے ہیں، یا کیمپس ایریا نیٹ ورک بھی اس کو کہا جاتا ہے. ڈفرینٹ اس کی ٹائپس ہیں ہیبرڈ نیٹ ورک کے اندر. جیسے سب سے پہلے ہم کہتے ہیں جی، ایک ابھی ہم نے اسٹارٹ میں جیسے لوکل ایریا نیٹ ورک کو پڑھا تھا، ٹھیک ہے، تو لین از ون لارجر جیوگرافک ایریا، ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک چھوٹے سے کیمپس یونیورسٹی کی ایگزامپل لے لیتے ہیں، یا آپ کسی کالج کی ایگزامپل لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کسی ایک بڑی آرگنائزیشن کی ایگزامپل لے سکتے ہیں، آپ کسی ایک فیکٹری کی ایگزامپل لے سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، تو اس کے اندر جو ایک نیٹ ورک اسٹیبلش کیا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کیمپس ایریا نیٹ ورک کہلاتے ہیں، کین جس کو کہا جاتا ہوتا ہے. تو موسٹلی ریلیونٹ ٹو لین ہے، لوکل ایریا نیٹ ورک ہے. ٹھیک ہے، تو کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر جو ہے ہم جو ہے وہ اس نیٹ ورک کو بنا سکتے ہیں. تو پھر ہم لین کو پھر کیا کرتے ہیں، فار ایگزامپل ایک بڑی آرگنائزیشن ایک بڑا ادارہ ہے، ہم وہاں پہ ایک کین بنا دیتے ہیں، کیمپس ایریا نیٹ ورک بنا دیتے ہیں. کیونکہ ہر ایک، ہم اگر یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں تو اس کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، اگر ہم انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو اس کے ڈفرینٹ جو ہیں اس کے بھی ہے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں. تو ہم ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر چھوٹے چھوٹے لین بنا دیتے ہیں، لوکل ایریا نیٹ ورک بنا دیتے ہیں. ان چھوٹے لوکل ایریا نیٹ ورک کو جو ہے وہ پھر سارے کیمپس کے جتنے بھی لوکل ایریا، فار ایگزامپل یونیورسٹی ہے، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کا اپنا ایک لوکل ایریا نیٹ ورک ہے. 6-7 نیٹ ورک بنتے ہیں تو اس کو ہم سب کو 6-7 نیٹ ورک کو اکٹھے ملا دیتے ہیں تو کیمپس ایریا نیٹ ورک بن جاتا ہے، جس کو ہم ایز کین کہتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک ہیبریڈ نیٹ ورکس ٹائپس کے اندر ایک نیٹ ورک آتا ہے جس کو ہم میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک کہتے ہیں. ایکچولی میٹروپولیٹن کہتے ہیں ایک بڑے سٹی کو، ایک بڑے شہر کو جو ہے وہ میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک کہا جاتا ہوتا ہے، کہ ایک ایسا نیٹ ورک جو پورے سٹی کو کور کرتا ہو، ایک لارج ایریا کو کور کرتا ہو، جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس بہت سارے لینڈز موجود ہوں. جیسے ایک بڑا سٹی ہے میٹروپولیٹن، جس میں بتا رہا تھا آپ کو، ہم بڑے سٹی کو کہتے ہیں، ایک بڑے شہر کو کہا جاتا ہوتا ہے. تو ایسا نیٹ ورک جو ایک بڑے جیوگرافک ایریا کے اوپر ہو، بڑا نیٹ ورک ہو آپ کے پاس، اس کو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ایز اے میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک کہلاتا ہے. جو ٹریڈیشنل کیبل ایریا کیبل نیٹ ورک ہے وہ اس کے اندر ایگزامپل آ جاتی ہے. یا آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بڑی یونیورسٹی ہے، اس کے ڈفرینٹ کیمپسز موجود ہیں سٹی کے اندر، اور وہ سارے کے سارے کیمپسز جو ہیں ان کو کنیکٹ کیا جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اس کا مطلب ہے ایک سٹی کے ایک کونے پہ ایک کیمپس ہے، پھر دوسرے کونے پہ دوسرا ہے، پھر تیسرے کونے پہ تیسرا ہے، تو ان کو آپس میں ملایا جاتا ہے، ان کو آپس میں کنیکٹ کروایا جاتا ہے، تو ایک میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کی ایگزامپل لے سکتے ہیں ایک بڑے شہر کے برابر کی، یا ہم اس کی ایگزامپل لے سکتے ہیں ہمارے پاس ایک جو ہے وہ یونیورسٹی ایریا کی ہم ایگزامپل لے سکتے ہیں. کوئی ایک بزنس ہے، اس کے ڈفرینٹ برانچز ہیں ڈفرینٹ سٹیز کے اندر، تو ہم اس طرح کی ایگزامپل جو ہے وہ اس کے اندر لے سکتے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہیبریڈ نیٹ ورک کے اندر جو ہے وہ ایچ اے این آ جاتا ہے، ہین آ جاتا ہے، ہوم ایریا نیٹ ورک جس کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی پرسن ہے وہ اپنا اسمال بزنس رن کرنا چاہتا ہے، اسمال جو ہے وہ ایریا کے اوپر اپنے بزنس کو چلانا چاہتا ہے. کچھ کمپیوٹرز کو آپس میں کنیکٹ کروا کے وہ جو ہے وہ اپنا کوئی ایک چھوٹا سا بزنس رن کرنا چاہتا ہے، ایک چھوٹی سی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری چلانا چاہتا ہے. تو موسٹلی ہم کہتے ہیں یہ ایک چھوٹے لیول کے اوپر ہوتا ہے، گھروں کے اندر یا پرسنل جو ہے وہ ایک شاپ کے اندر جو ہے آپ اس نیٹ ورک کو بنا سکتے ہیں. نیٹ ورک کاسٹ بھی اس کے اندر جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. تو اس نیٹ ورک کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس آئے گا ہوم ایریا نیٹ ورک کہلاتا ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اسمال بزنس کے لیے بھی جو ہے ہم پرسنل ایریا نیٹ ورک کو استعمال کر سکتے ہیں. ایک چھوٹے سے ایریا کے اندر جیسے ہم کہتے ہیں ایک روم کے اندر آپ ایک نیٹ ورک کو بنا لیتے ہیں، 2-3 سسٹم رکھ دیے، ان کو آپ آپس میں کنیکٹ کروا دیتے ہیں، وہ چھوٹا سا ایک نیٹ ورک بن جاتا ہے جس کو ہم پرسنل ایریا نیٹ ورک کہتے ہیں. اس کے اندر آپ کے پاس جو ہے کچھ سسٹمز بھی آ سکتے ہیں کسی ایک روم کے اندر. آپ کچھ موبائل فونس کی بھی ایگزامپل دے سکتے ہیں، پی ڈی ایس کی جو ہے آپ بھی اس کے اندر ایگزامپل دے سکتے ہیں. چھوٹے سے لیول کے اندر ایک پرسن ہے وہ اپنا ہی جو ہے وہ ڈفرینٹ سسٹمز کو لگا کے اس نے اپنا ایک پرسنل ایریا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے، کوئی اپنا بزنس رن کر رہا ہے یا کسی بھی ڈفرینٹ جو ہے وہ پراسپیکٹو کے اندر وہ اپنا ایک نیٹ ورک ڈیزائن کر لیتا ہے. تو ہاؤ نیٹ ورکس آر اسٹرکچرڈ، نیٹ ورکس کو کس طرح سے بنایا جاتا ہے. موسٹلی ابھی ہم نے ڈسکس کیا، ہمارے پاس انٹرنیٹ جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ایک ورلڈ وائڈ نیٹ ورک ہے جس کے اندر لاکھوں کروڑوں کی تعداد کے اندر لوگ جو ہیں نیٹ ورکس جو ہیں اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو سرور بیسڈ نیٹ ورک ہے، جیسے ہم نے اسٹارٹ کے اندر اس کی ایگزامپل لی تھی. اسٹارٹ کے اندر ہم نے اس کے اندر دیکھا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ کلائنٹس جو ہوتے ہیں وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں کسی سرور کے ساتھ. سرور جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے. کلائنٹس جو ہوتے ہیں وہ ریکویسٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ ریسورسز کی، ڈفرینٹ ڈیٹا کی. جو سرور کمپیوٹر ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ان کو ریسورسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ڈیٹا جو ہے ان کو وہاں پہ پرووائڈ کیا جاتا ہے. ایک سرور کمپیوٹر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں وہ پاورفل ہے، باقی سارے نوڈز ہوتے ہیں لیس پاورفل ہوتے ہیں. سارے کے سارے ریسورسز جو ہیں وہ ساری کی ساری سروسز جو ہیں وہ ایکچولی جو ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں سرور کمپیوٹر سے، اور سرور جو ہوتا ہے وہ ان کو
ساری کی ساری جو ہے وہ سروسز پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. تو اس پورے انوائرمنٹ کے اندر، اس پوری اسٹرکچر کے اندر جو ہے سرور کمپیوٹر ہوتا ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ کمپیوٹر ہوتا ہے، کیونکہ وہ سینٹرل کمپیوٹر ہوتا ہے، مین کمپیوٹر ہوتا ہے. ساری پروسیسنگ پاور، سارا ڈیٹا ایک سے ریلیٹڈ ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اسی کے پاس ہوتی ہیں، سارا کنٹرول جو ہے اسی کے پاس ہوتا ہے. کس سسٹم کو، کس نوڈ کو کون سا ڈیٹا دینا ہے، کون سا کس طرح سے رسپانس کرنا ہے، یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ایکچولی سرور کمپیوٹر کر رہا ہوتا ہے. تو کسی بھی نیٹ ورکنگ کی انوائرمنٹ کے اندر اگر اس کی اسٹرکچر جو ہے وہ کلائنٹ سرور کے اوپر بیس کر رہی ہے تو سرور کمپیوٹر جو ہوتا ہے اس کے اندر آپ کا بہت زیادہ امپورٹنٹ کمپیوٹر ہوتا ہے، اور اس کو ہم سینٹرل کمپیوٹر جو ہے وہ کنسیڈر کرتے ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ یہاں پہ ابھی جو ہم ڈسکس کر رہا تھا کلائنٹ سرور نیٹ ورک کے اندر، تو نوڈ جو ہوتے ہیں اور سرور جو ہوتے ہیں ان کے رول جہاں پہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. نوڈس کو ہم کلائنٹس کہتے ہیں، سرور کنٹرول کرتا ہے سارے میکانزم کے اندر. ابھی ہم ان چیزوں کو ڈسکس کیا. تو وہاں پہ اگر ہم ڈیٹا بیسز کی جہاں سافٹ ویئر کی ایگزامپل لیتے ہیں تو بینکنگ سیکٹر ہے اس کے اندر، یا ایک انوینٹری سسٹم ہے، ایک ڈپارٹمنٹل سسٹم ہے، کوئی کمپنی ہے، کوئی آرگنائزیشن ہے. ڈیفینیٹلی اگر انہوں نے کلائنٹ سرور کا اسٹرکچر بنایا ہوا ہے تو کوئی نہ کوئی وہاں پہ ایک آن لائن سسٹم بھی کام کر رہا ہوگا، کوئی ڈیٹا بیس بھی جو ہے وہاں پہ رن کر رہی ہوگی. تو ایک آن لائن کنٹرول کا میکنزم بھی وہاں پہ موجود ہوگا. تو اس انوائرمنٹ کے اندر ہم کہتے ہیں ہمارے پاس جو سرور کمپیوٹر ہوتے ہیں وہ موسٹلی بہت زیادہ پاورفل کمپیوٹر جو ہے وہاں پہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور بھی انوائرمنٹ یہاں پہ موجود ہو سکتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پی ٹو پی نیٹ ورک کہا جاتا ہے، یا پی ٹو پی نیٹ ورک کہا جاتا ہے. اب جو پہلی اسٹرکچر تھی ہمارے پاس اس کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک سرور کمپیوٹر ہوتا ہے اور ڈفرینٹ جو ہے ملٹیپل اس کے کلائنٹس ہوتے ہیں. سرور کمپیوٹر پاورفل ہوتا ہے، کلائنٹس جو ہوتے ہیں وہ ساری کی ساری پروسیسنگ جو ہے وہ سرور کمپیوٹر سے لے لیتے ہیں. اس انوائرمنٹ کے اندر جو ہے جتنے بھی کمپوننٹ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں کسی بھی نیٹ ورک کے اندر، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ایکول ہوتے ہیں. سب کے پاس ریسورسز ایکول ہوتے ہیں، سب کے پاس جو ہے اپنی اپنی پروسیسنگ پاور ہوتی ہے. وہ کسی چیز کو کسی اور سسٹم کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ہمارے پاس سرور ہے، وہ سرور کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے اپنے ریسورسز ہوتے ہیں، اپنی پروسیسنگ پاور ہوتی ہے. تو ڈیٹا جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر ضرور کر سکتے ہیں لیکن وہ کسی کے تابع نہیں ہوتے. اگر چاہیں تو ڈیٹا شیئر کر سکتے ہیں، اگر چاہیں تو ڈیٹا شیئر نہیں بھی کر سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی انوائرمنٹ ہے. اس طرح سے بھی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس پی ٹو پی نیٹ ورک جو ہے وہ ہم کسی نیٹ ورک کے اندر اس کی بھی ایگزامپل لے سکتے ہیں. ڈفرینٹ فیلڈس کے اندر آپ اس طرح کے نیٹ ورک کو بھی دیکھتے ہیں. یا جیسے ابھی آپ کہتے ہیں جی آپ ٹیلی فون کمپنیز کو، ڈفرینٹ ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز کو آپ یوز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. سارے کے سارے انڈیویجول ہی ہیں، آپ کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر رہے ہوتے. آپ خود ہی جو ہے وہ کسی کے ساتھ اگر کمیونیکیشن کرنا چاہیں تو آپ کو اس کی بھی جو ہے وہ اپنی آپ کی مرضی ہے. اگر نہ کرنا چاہیں تو بھی اٹ مینس کہ سارے کے سارے جو ہیں جہاں پہ نوڈس ایکول ہوں، پروسیسنگ پاور ریسورسز ان کے اپنے ہوں، تو ہم کہتے ہیں ایسی اسٹرکچر جو ہے ہمارے پاس ایز پی ٹو پی اسٹرکچر کہلاتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈفرینٹ نیٹ ورک ٹپالوجیز آ جاتی ہیں. نیٹ ورک ٹپالوجیز کیا ہوتی ہیں؟ ایسا وے، ایسا طریقہ کار جس کے اندر ہم ڈفرینٹ نیٹورکس کو ڈیزائن کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایز نیٹ ورک ٹپالوجیز کہلاتی ہیں. ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک لاجیکل لے آؤٹ ہے، کوئی ہمارے پاس ایک وائڈ سسٹم ہے، ایک نیٹ ورک کی اسٹرکچر کو ہم ڈیزائن کر رہے ہیں. اس کے اندر ٹولس کون سے یوز کیے جائیں گے، اکوپمنٹس کس طرح سے یوز کیے جائیں گے. ایک لاجیکل وے ہے جس کے اندر ہم ڈفرینٹ نیٹورکس کو ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ایز ٹپالوجی کہلاتی ہے. تو اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، بہت سارے فیکٹرز جو ہیں اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں. فار ایگزامپل نیٹ ورک کی پرفارمنس کو وہاں پہ بہت زیادہ اس کرائٹیریا کو جہاں پہ لیا جاتا ہے. نیٹ ورک کا سائز کتنا ہے، مطلب چھوٹا نیٹ ورک ہے. جیسے ابھی ہم ڈفرینٹ نیٹورکس کی ٹائپس کو ڈسکس کرتے ہوئے آئے ہیں کہ جی ہمارے پاس لوکل ایریا نیٹ ورک ہے، پرسنل ایریا نیٹ ورک ہے، وائڈ ایریا نیٹ ورک ہے، میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک ہے، ہوم نیٹ ورک ہے. کس طرح کا نیٹ ورک ہے؟ تو جس طرح کا نیٹ ورک ہوتا ہے اس کا سائز ہوتا ہے، اسی حساب سے جو ہے ٹپالوجی کے اندر ہم نیٹ ورک کو ڈیزائن کرتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے ان چیزوں کا انڈرسٹینڈ کرنے کا؟ مقصد یہ ہوتا ہے کولیجن سے بچا جائے. اگر آپ کا نیٹ ورک چھوٹا ہوگا، اس کے اندر جو ہمارے پاس ہم کہتے ہیں جی ڈیٹا ٹرانسفر ہے وہ بہت زیادہ ہوگا، تو ڈیفینیٹلی آپ کے سسٹم، آپ کے نیٹ ورک کی پرفارمنس جو ہے وہ اس کے اندر وہاں پہ
افیکٹ ہوگی ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے، تو اس لیے جب بھی ٹپالوجیز کو کے اندر ڈفرینٹ نیٹورکس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے، اس کے لاجیکل لے آؤٹ کو بنایا جاتا ہوتا ہے، تو ڈفرینٹ سیورل ویز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ویز کے اندر اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے. نیٹورک ٹوپالوجیز کے اندر کچھ ٹرمز اور ہیں، جیسے پیکٹس ہیں. پیکٹس کسی بھی نیٹورک کے اندر جب بھی ڈیٹا ٹرانسمٹ ہوتا ہے تو ڈفرینٹ پیسز کے اندر ہوتا ہے. جتنا ڈیٹا کا سائز زیادہ ہوگا اتنا ٹرانسمیشن ریٹ کم ہوگا. جتنا ڈیٹا آپ کا زیادہ ہوتا ہے تو پھر بیسٹ ایفیشینٹ ٹرانسمیشن کے لیے کیا کیا جاتا ہے، اس کو ڈفرینٹ پیکٹس کے اندر ڈیوائڈ کرتے ہیں. اس کو ہم پیکٹس بھی کہتے ہیں، اس کو ہم ایز اے ڈیٹا گرام بھی کہہ سکتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے پیکٹس کو سینڈ کرنا آسان ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو آپ ایک بڑے میسج کو ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. بگ میسج کو ٹرانسفر کرنے میں نیٹ ورک کو جو ہے وہ پرابلم ہوتی ہے، تو پھر کیا کیا جاتا ہے، ڈفرینٹ پیسز کر دیے جاتے ہیں. ان پیسز کو ہم ڈیٹا گرام بھی کہہ سکتے ہیں، ان پیسز کو جو ہے ہم پیکٹس کا نام بھی دے سکتے ہوتے ہیں. تو جب کمیونیکیشن جو ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے، ڈفرینٹ پیکٹس کے اندر کمیونیکیشن ہوتی ہے، ڈفرینٹ پیسز کے اندر جو ہے وہ کمیونیکیشن ہوتی ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کمیونیکیشن آسان ہوتی ہے، جو ٹرانسفر ریٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے پھر کیا کیا جاتا ہے، کیونکہ جب آپ ایک میسج کو توڑتے ہیں اس کے ڈفرینٹ پیکٹس بنا دیے جاتے ہیں، ڈفرینٹ ڈیٹا گرام بنا دیے جاتے ہیں، تو ہر پیکٹ کے ساتھ ایک ہیڈر لگا دیا جاتا ہے. تو ہیڈر کا کیا کام ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے پیکٹس جیسے ٹرانسمٹ ہوتے ہیں ڈفرینٹ ویز سے جاتے ہیں، ڈفرینٹ جگہوں سے جاتے ہیں، تو پیکٹس کے ساتھ جو ہیڈر اٹیچ کر دیا جاتا ہے وہ اس چیز کو انشور کرتا ہے کہ جو ریسیونگ اینڈ کے اوپر جب جو پیکٹس ریسیو ہوں گے وہ پھر آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا ہیڈر سے کہ کون سا پیکٹ جو ہے وہ ایکچولی کس میسج کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں، پیکٹ کی ایرر ڈیٹیکشن اس کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. پھر ہم پیکٹس کے پے لوڈ کی بھی اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں کہ ایکچولی سائز کتنا ہے ان پیکٹس کا، ان ڈیٹا کا سائز کتنا ہے، ایکچوئل ڈیٹا کتنا ہے، نمبر آف پیکٹس اس کے اندر کتنے ہیں، ڈیٹا کا سائز جو ہے وہ کتنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جب بھی کوئی نیٹ ورک کو ڈیزائن کیا جاتا ہے کسی بھی ٹوپالوجی کے اندر، تو ان ساری چیزوں کو جو ہے وہاں پہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، ان ساری چیزوں کو وہاں پہ دیکھا جاتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ کسی بھی نیٹ ورک کو وہاں پہ ڈیزائن کیا جاتا ہے، کسی بھی نیٹ ورک کو وہاں پہ دیکھا جاتا ہوتا ہے. تو فردر ہمارے پاس جب ہم اس کی ایگزامپل لیتے ہیں نیٹ ورک ٹوپالوجیز کی، تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس نام آتا ہے وہ بس ٹوپالوجی کا ہے. بس کہتے ہیں ایک وائر کو. چھوٹا اگر آپ نیٹ ورک ڈیزائن کرنا ہے، جیسے ہوم نیٹ ورک ہے، پرسنل ایریا نیٹ ورک ہے، یا ایون آپ کے پاس لوکل ایریا نیٹ ورک ہے، اس پرپز کے لیے جو ٹوپالوجی یوز کی جائے گی اس ٹوپالوجی کو ہم کہیں گے یہ ہمارے پاس ایز اے بس ٹوپالوجی کہلائے گی. ایک چھوٹی سی وائر ہے یا ایک چھوٹی سی وائر کے اندر جو ہے وہ دو چار سسٹم کو آپ اٹیچ کر دیتے ہیں، ایک وائر کے ساتھ سارے نوڈز کو اٹیچ کر دیے جاتے ہیں، اور پھر اینڈ پہ تین چار سسٹم اٹیچ کیے، دونوں اینڈ کے اوپر ٹرمینیٹر لگا دیے جاتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ نیٹ ورک اینڈ ہو گیا جی. اگر کوئی میسج پاس ہوتا ہے تو اگر انہی سسٹمز کے اندر کسی کو میسج فارورڈ کرنا ہے جو وہاں پہ اسی انوائرمنٹ کے اندر موجود ہیں تو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. اگر کسی کا وہاں پہ ایڈریس نہیں ملتا تو ٹرمینیٹرز دوبارہ اس کو دوبارہ باؤنس بیک کر دیتے ہیں. تو چھوٹے سے نیٹ ورک ڈیزائن کرنے کے لیے ہم نیٹ ورک ٹوپالوجیز کا جو ہے اس کے اندر جو ٹوپالوجی کی ٹائپ ہے جس کو یوز کرتے ہیں وہ ہمارے پاس بس ٹوپالوجی کہلاتی ہے. اس کو یوز کرنا، اس کو بنانا، کیونکہ چھوٹے لیول کے اوپر یہ ٹوپالوجی یوز کی جاتی ہے، چھوٹے لیول کے اوپر یہ نیٹ ورک جو ہے وہ آپ کا ڈیزائن کیا جاتا ہوتا ہے، تو اس کو آسان ہوتا ہے. کیبلنگ بہت کم یوز ہوتی ہے، اسمال وائرز جو ہیں اس کے اندر یوز ہوتے ہیں. ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے، سلو ہے، چھوٹے سے ایریا کے اندر اس کو یوز کیا جاتا ہے. ایزی ٹو کریش ہے، اس کو ہم ایزیلی جو ہے اس کو کوئی ڈسٹروائے کر سکتا ہے، کوئی پراپر جو ہے اس کی اسٹرکچر موجود نہیں ہوتی. ایک چھوٹا سا نیٹ ورک ہوتا ہے، کوئی بھی بزنس کمیونٹی جو ہے وہ اس کو اپنے ساتھ وہاں پہ اپنے لیے بنا سکتی ہوتی ہے. تو اس پرپز کے لیے جو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ایز اے بس ٹوپالوجی یوز کی جاتی ہے. اس کے بعد سیکنڈلی جو ہمارے پاس یہاں پہ ٹوپالوجی آ جاتی ہے وہ ہمارے پاس اسٹار ٹوپالوجی ہے. تمام جو ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی کسی نیٹ ورک کے اندر ڈیوائسز موجود ہوتے ہیں وہ اپنی ساری کی ساری کمیونیکیشن تھرو ہب کرتے ہیں. ہب کیا ہے، آپ کے پاس ایک کمیونیکیشن جو ہے وہ میڈیم ہے جس کے تھرو کسی بھی نیٹ ورک کے اندر موجود جتنے بھی سسٹم وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، جتنے بھی وہاں پہ کمپیوٹرز موجود ہوتے ہیں، کلائنٹس موجود ہوتے ہیں، اگر اے کمپیوٹر نے ڈیٹا سینڈ کرنا ہے بی کو تو اے پہلے کرے گا ہب کو، ہب پھر فارورڈ کر دے گا بی کو.
और अगर बी ने फिर ए को करना होगा तो बी फिर दोबारा ए को करेगा, सॉरी हब को करेगा, और हब जो है वो फिर ए को। इसका मतलब है कि जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है, डेटा सेंड हो रहा है किसी एक से किसी दूसरे सिस्टम की तरफ, थ्रू हब जाएगा, सेंड भी वैसे होगा और रिसीव भी थ्रू हब ही होगा। ठीक है। एडवांटेज क्या है, ये भी आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर इसको यूज किया जाता है, इजी टू सेटअप है, इसको सेटअप करना आसान है। केबलिंग जो है कैन नॉट क्रश, नेटवर्क को क्रश नहीं कर सकती कम्युनिकेशन, क्योंकि आपकी सारी डाटा की वर्किंग जो है वो थ्रू हब हो रही होती है, आपका डाटा जो है वो थ्रू हब एक दूसरे के साथ जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है। इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। वो क्या डिसएडवांटेज है कि अगर हब खराब हो जाता है तो सारी की सारी कम्युनिकेशन जो है उस नेटवर्क के अंदर वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी, सारा का सारा नेटवर्क जो है वहाँ पे बैठ जाएगा। आपका जो हब है, क्योंकि सेंट्रल कंपोनेंट कहलाता होता है, सारे सिस्टम्स जितने भी उस नेटवर्क के अंदर मौजूद होते हैं उनको वहाँ पे कनेक्ट किए हुए होता है। तो मोस्टली क्योंकि ये सिंपल स्ट्रक्चर है, और हम इसको लैन के अंदर भी यूज कर सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क के अंदर भी किसी हद तक इसको यूज किया जा सकता है, तो मोस्ट कॉमन टोपोलॉजी है, इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो इस टोपोलॉजी को हम कहते हैं एज अ, ये हमारे पास एज अ स्टार टोपोलॉजी कहलाती है। स्टार टोपोलॉजी की जहाँ पे आपको एग्जांपल नजर आ रही है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि जितने भी नेटवर्क यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे मौजूद हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सिस्टम 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी हैं, सारे के सारे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, सारे कंपोनेंट जो हैं वो थ्रू हब कनेक्टेड है। अब इसका मतलब है कि जितने भी कंपोनेंट हैं, अगर इन्होंने एक दूसरे के साथ मैसेज को शेयर करना है, ये ये कंप्यूटर मैसेज सेंड करना था, चलना चाहता है इस कंप्यूटर को, तो ये पहले हब को भेजेगा, हब फिर जिसका भी डाटा होगा वो ब्रॉडकास्ट करेगा नेटवर्क के अंदर, तो जिसका वो डाटा होगा वो उसको अपने पास रख लेगा। फिर अगर कोई दूसरा सिस्टम है जहाँ पे उसने अगर डाटा सेंड करना है किसी इस सिस्टम को फॉर एग्जांपल, तो ये ब्रॉडकास्ट करेगा, सेंड करेगा हब को, हब इसको ब्रॉडकास्ट करेगा, जिसका डाटा होगा वो उसको अपने पास रख लेगा, जिसका डाटा नहीं होगा वो इसको इग्नोर कर देगा, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर किसी का नहीं है तो वो अपने पास रखता है, नहीं ऐसा नहीं होता। जिसका एड्रेस होता है वही सिस्टम जो है उसको अपने पास रखता है, जिसका एड्रेस उसके साथ मैच नहीं करता वो उसको अपने पास नहीं रख सकते होते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे फर्दर जो हमारे पास यहाँ पे टाइप आ जाती है वो रिंग टोपोलॉजी की आ जाती है। ठीक है। रिंग टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है कि हर कंप्यूटर किसी दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, दूसरा तीसरे के साथ होता है, तीसरा चौथे के साथ होता है, चौथा पांचवें के साथ होता है, और पांचवा जो है फिर पहले के साथ होता है। तो एक रिंग बनती है। जब भी मैसेज ट्रांसफर होता है एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, तो मैसेज जो है वो एक से जो पहला सिस्टम जो है मैसेज रिसीव करता है वो एज इट इज सेकंड को भेज देता है, सेकंड एज इट इज थर्ड को भेज देता है, थर्ड एज इट इज चौथे को भेज देता है। इस तरह एक सर्कल के अंदर आपका मैसेज जो है वो एक ट्रांसमिट होता रहता है, फॉरवर्ड होता रहता है, एक से दो, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा आपका मैसेज जो है वो इसी तरह से सर्कुलेट होता रहता है। एडवांटेज क्या है कि आप किसी भी मैसेज को अगर आपने भेजना है मल्टीपल डिवाइसेस की तरफ, तो उस पर्पस के लिए जो आप इसका इस्तेमाल करते हैं, कोलिजन नहीं होती क्योंकि एक साइड के ऊपर मैसेज ट्रांसफर हो रहा होता है। ठीक है। तो जो है वो वहाँ पे डाटा की कोलिजन भी नहीं आती। स्लो है क्योंकि मैसेज आपका जो है वो एक रिंग की शक्ल के अंदर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा जो है वो यूज हो रहा है। तो स्लो है, लॉट्स ऑफ केबलिंग, क्योंकि हर सिस्टम को आप दूसरे सिस्टम के साथ आपको अटैच करना होता है, उसके साथ आपको कनेक्ट होना होता है, तो डेफिनेटली जो है इसका डिसएडवांटेज है। उसके बाद हमारे पास बहुत सिक्योर टोपोलॉजी है जिसको हम कहते हैं मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी के अंदर किसी भी नेटवर्क के अंदर जितने भी आपके डिवाइसेस मौजूद होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। जो इंटरनेट जो है उसकी एग्जांपल है, आपका व्हाट्सएप जो है वो इसकी एग्जांपल आती है। आप देखते हैं कि हर अब जब भी आप किसी को कॉल करते हैं तो आप जिसको कॉल करना चाह रहे होते हैं डायरेक्टली उसी के साथ करते हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपकी एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, जिस तरह लिखा होता है व्हाट्सएप के अंदर, एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए जो है आप मैश टोपोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो हमेशा रिलायबल ये टोपोलॉजी कंसिडर की जाती है। टोपोलॉजीज के अंदर सबसे जो रिलायबल टोपोलॉजी है, सिक्योर टोपोलॉजी है, आपके डाटा को जो है वो प्रोटेक्ट करती है, आपकी प्राइवेसी को जो है वो जो मेंटेन करती है, वो आपके पास जो है यही टोपोलॉजी है जिसको आप कहते हैं, ये हमारे पास एज अ मैश टोपोलॉजी कहलाती है।
تو ڈیٹا ول آلویز بی ڈیلیورڈ، کیونکہ آپ کا ڈیٹا اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹیڈ ہوتا ہے، آپ کا ڈیٹا سینڈر سے ریسیور تک لازمی جائے گا۔ اس کے لیے لاٹس آف کیبلنگ یوز کی جاتی ہے، ہارڈ ٹو سیٹ اپ ہے، سیٹ اپ کاسٹ زیادہ آتی ہے، بہت ٹیکنیکل نالج اس کے لیے چاہیے، وہ سیٹ اپ کاسٹ اس کے اوپر بہت زیادہ آتی ہے۔ موسٹ سیکیور جو ہے، موسٹلی جتنے بھی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز ہیں وہ میش ٹوپالوجی کو یہاں پہ کنسیڈر کرتی ہیں، وہ اس کو یہاں پہ یوز کر رہی ہوتی ہیں۔ تو میش ٹوپالوجی جو ہے ان ٹوپالوجیز کے اندر سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ کنسیڈر کی جاتی ہے۔ یہ آپ کو اس کی ایگزامپل یہاں پہ نظر آ رہی ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس 4 ڈیوائسز یہاں پہ موجود ہیں۔ اب یہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، یہ اس کے ساتھ 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 بھی کنیکٹڈ ہے، یہ اس کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے۔ چاروں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، لیکن جو کمیونیکیشن ان دو کے درمیان ہو رہی ہے وہ ان دونوں کو نہیں پتا۔ جو ان دو کے درمیان ہو رہی ہے وہ ان کو اور اس کو نہیں پتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ چاروں کسی بھی نیٹ ورک کے اندر موجود ہیں، سارے کے سارے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، سارے کے سارے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کر رہے ہیں، سارے کے سارے ایک دوسرے کو ڈیٹا شیئر کر رہے ہیں، سارے کے سارے ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں۔ لیکن ہر کمپیوٹر جب دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ انفارمیشن ڈیٹا شیئر کرتا ہے تو ریمیننگ جتنے بھی اس نیٹ ورک کے اندر جتنے کمپوننٹ جتنے بھی ڈیوائسز وہاں پہ موجود ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو وہاں پہ ڈسٹرب نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں موسٹلی میش ٹوپالوجی ہے، جس کو موسٹ سیکیور ٹوپالوجی کہا جاتا ہوتا ہے۔ تو اس کی ایگزامپل جو ہے وہ آپ کے پاس یہاں پہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس یہاں پہ نیٹ ورک میڈیا یوز کیا جاتا ہے۔ نیٹ ورک میڈیا کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے پاس لنکس ہیں دیٹ کنیکٹس نوڈس، ڈفرینٹ نوڈس کو کنیکٹ کروانے کے لیے جو ڈفرینٹ میڈیاز یوز کیے جاتے ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں وہ ہمارے پاس نیٹ ورک میڈیا کہلاتے ہیں۔ کس وجہ سے ہم اس کا جو ہے وہ چناؤ کرتے ہیں، کس وجہ سے ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں؟ اسپیڈ کون سا جو ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کرے گا، کتنا ڈیٹا ریٹ ہوگا، کس حساب سے سائز سے جو ہے ڈیٹا آپ کا ٹرانسمٹ ہوگا۔ سب سے ہمارے پاس پہلے ہے ٹوسٹڈ پیئر کیبل ہے، جس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہمارے پاس یہاں پہ ہے وائر بیس ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو موسٹلی انٹرنیٹ کے اندر جو وائرس نظر آتی ہیں وہ آپ کو ٹوسٹڈ پیئر کیبل ہیں، موسٹلی لوکل نیٹ ورک کے اندر اس کو یوز کیا جاتا ہے۔ تو ہم اس کے اندر کہتے ہیں 8 کیبلز ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی 4 دو کے جو ہیں وہ جوڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ٹوسٹ ہوتے ہیں۔ ٹوسٹ کا مطلب ہے ایک دوسرے کے اوپر لپٹا ہوا ہونا، ٹھیک ہے۔ تو وہ 8 کی کیبل جو ہیں وہ چھوٹی سی انسولیشن کے اندر انکلوز ہوتی ہیں۔ تو موسٹلی لوکل نیٹ ورک آپ دیکھتے ہیں موسٹلی آپ کو بلو کلر کی ایک وائر نظر آتی ہوگی یا وائٹ کلر کی ایک وائر نظر آتی ہے، مختلف لیبس کے اندر جو ہے ڈفرینٹ کمپیوٹر جو ہیں اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، وہ ٹوسٹڈ پیئر کیبل کے ساتھ جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ تو اس کی سپیڈ کی رینج جو ہے 1 Mbps سے لے کر 100 Mbps تک ہو سکتی ہے۔ وائر بیس میڈیا کے اندر سیکنڈلی کویکسل کیبل آ جاتی ہے۔ جو ٹیلی ویژن کیبل نیٹ ورک کے اندر جو تار یوز کی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ایز اے کویکسل کیبل کہلاتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ سیکیور کیبل ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں اس کو جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کی انسولیشن جو ہیں اس کے اوپر چڑھائی جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ اس کو ایکسٹرنل سے پروٹیکٹ کیا جائے، اس کے اوپر 2 کنیکٹر جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں۔ اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ کو 10 Mbps کی سپیڈ ہو سکتی ہے۔ جو شیلڈڈ ہوتی ہیں وہ ایکسٹرنل انٹرفیرنس سے بچانے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہوتا ہے۔ تو موسٹلی ریلائبل یہ سورس آف جو ہے وہ کمیونیکیشن ہے جس کے تھرو ڈیٹا کو جو ہے وہ کمیونیکیٹ کیا جاتا ہوتا ہے فرام ون ڈیوائس ٹو این ادر ڈیوائس یا فرام ون اسٹیشن ٹو این ادر اسٹیشن۔ وائر بیس کے اندر پھر فائبر آپٹکس آ جاتی ہے۔ آج کل کا جو دور ہے وہ فائبر آپٹکس کا ہے، بہت فاسٹ جو ہے یہ وائر بیس میڈیا ہے، بہت سیکیور فائر بیس جو ہے وہ آج کل ہمارے پاس یہ میڈیا ہے۔ جو آپ کا ڈیٹا ٹرانسمٹ ہوتا ہے وہ ان دی فارم آف لائٹ ہوتا ہے۔ یہ وائر جو ہوتی ہیں وہ گلاس کی بنی ہوئی ہوتی ہیں اور آپ کے جو ڈیٹا ریٹ ہے یہاں پہ 1000 Gbps ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ سیکیور ہے، ویری ویری جو ہے وہ سیکیور اس کو ہم کہہ سکتے ہوتے ہیں۔ تو ویری ہائی سپیڈ کے ساتھ جو ہے یہ ورک کرتا ہے۔ تو آج کل جو ہمارے پاس ٹرینڈز چل رہے ہیں، آج کل جو ہمارے پاس کمیونیکیشن موسٹلی آج کل جو ہمارے پاس چل رہی ہے وہ فائبر آپٹکس کے اوپر جو ہے ہماری کمیونیکیشن چل رہی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں آج کے دور کا جو سب سے ریلائبل سیکیور جو ہمارے پاس وائر بیس میڈیا ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ فائبر آپٹکس کے پاس کہلاتی ہیں۔
اسی طرح سے ہمارے پاس وائرلیس ہے. وائرلیس بھی ڈیفینیٹلی جو ہے ہم دیکھتے ہیں اپنے سٹیز کے اندر ڈفرینٹ ٹاورس نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ کو. آپ کے موبائل فون کے اوپر جو ہے سارے کے سارے جو سگنلز ہیں وہ آپ کے پاس وائرلیس آتے ہیں. تھرو ایئر جو ہے آپ کمیونیکیشن کرتے ہیں, ڈیٹا ٹرانسمٹ کرتے ہیں. آپ کے پاس ریڈیو ویوز کی ایگزامپل ہیں, مائکرو ویو سگنل جو ہیں اس کی ایگزامپل ہیں. وائرس کے جھنجٹ میں آپ نہیں پڑتے, آپ تھرو سگنل جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ڈاٹا کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ ڈسٹینسز کے اوپر جو ہے آپ اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ڈیفیکلٹ ٹو سیکیور ہے, مطلب جو ہے وہ آپ کا ڈیٹا کلاؤڈ کے اندر ہے. ٹھیک ہے, ایزی ٹو سیٹ اپ ہے, آپ ایزیلی اس کو سیٹ اپ کر سکتے ہیں. مطلب ڈیٹا کے سگنل جو ہیں وہ ایک اسٹیشن سے, ایک ٹاور سے کسی دوسرے ٹاور کی طرف جو ہے وہ موو کرتے ہیں. ٹاورس کا ایک ڈائریکشن کے اندر ہونا بھی یہاں پہ ضروری ہوتا ہے. اس کے علاوہ نیٹ ورک کے اندر جو ہے وہ نیٹ ورک ہارڈ ویئر یوز کیے جاتے ہیں. ڈفرینٹ قسم کے نیٹ ورک ہارڈ ویئر ہیں, جیسے آپ کو یہاں پہ جو ہے NIC نظر آ رہا ہے, نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ جو ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پہ موجود ہے. نیٹ ورک اڈاپٹر ہے, ٹھیک ہے نا, جو ڈفرینٹ جو ہے آپ کے پاس ڈفرینٹ سسٹمز کے اندر یہ موجود ہوتا ہے. اور اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو نیٹ ورک کی کنیکٹیوٹی ہے, جو نیٹ ورک کی اویلیبلٹی ہے, آپ نیٹ ورک کی وائر ہے یا جو آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں, اور اس کے تھرو جو ہے آپ انٹرنیٹ کی ایکسیس جو ہے یہاں پہ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ نیٹ ورک لنکنگ ڈیوائسز جو ہیں وہ آپ کے پاس یوز کیے جاتے ہیں ڈفرینٹ نوڈس کو آپس میں کنیکٹ کروانے کے لیے, ڈفرینٹ سسٹمز کو آپس میں کنیکٹ کروانے کے لیے, ڈفرینٹ نوڈس کو آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کروانے کے لیے سسٹمز کو, اس پرپز کے لیے لنکنگ ڈیوائسز یوز کی جاتی ہیں. آپ کے پاس یہاں پہ ایز سوئچز, راؤٹر, ہب, بریجز, یہ بھی اس کے اندر اس کے ایگزامپل میں آ جاتے ہیں. جیسے میں بتا رہا تھا, ہب جو ہے نیٹ ورک ہارڈ ویئر کے اندر, ابھی ہم نے ٹوپالوجی کے اندر بھی اس کو ڈسکس کیا. سینٹر آف اسٹار نیٹ ورک ہے. جتنے بھی نیٹ ورکس کے اندر سسٹم وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, جب بھی وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, ڈیٹا ٹرانسمٹ کرتے ہیں, ڈیٹا ریسیو کرتے ہیں, تو تھرو ہب کرتے ہیں. ڈیٹا سینڈ کیا جاتا ہے ہب کو, ہب فردر جو ہے وہ سینڈ کرتا ہے, پھر دوسرا سینڈ کرتا ہے ہب کو, ہب پھر اس کو دوبارہ سینڈ کرتا ہے. سوئچز یوز کیے جاتے ہیں, ریپلیسمنٹ ہے ہبس کی ایز کمپیئر ٹو ہب. انٹیلیجنٹ ڈیوائس ہیں, ڈیٹا پھر کام ویسا ہی کرتے ہیں جو آپ کے پاس جو ہب کرتے ہیں, لیکن ہب یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹا جب وہاں پہ سینڈ کیا جاتا ہے تو وہ میسج کو براڈ کاسٹ کرتا ہے, جس کا ڈیٹا ہوتا ہے اس کو رکھ لیتا ہے. جبکہ سوئچ کا کام کیا ہوتا ہے, یہ جسٹ اسی کو ڈیٹا سینڈ کرتا ہے جس کا وہ ڈیٹا ہوتا ہے, یہ براڈ کاسٹ نہیں کرتا. یہ ریلائبل ہے ایز کمپیئر ٹو ہب, اس کو پریفر کیا جاتا ہے, فاسٹ ہے, سیکیور ہے. بریجز ہیں, دو یا دو سے زیادہ لینس کو آپس میں کنیکٹ کروانے کے لیے بریجز کا استعمال کیا جاتا ہے. پیکٹ جو ہیں وہ جو ہے جب ڈیٹا سینڈ کرنے ہو, ریسیو کرنے ہو, تو تھرو جو ہے وہ بریجز جو ہیں وہ ڈیٹا سینڈ اور ریسیو کیا جاتا ہے. تو بریجز جو ہیں وہ نیٹ ورک کے اندر ایز اے کمیونیکیشن میڈیم کے طور پہ یوز کیے جاتے ہیں. راؤٹر ہیں, موسٹلی یوز کیے جاتے ہیں آج کل, آپ اس کا استعمال بہت زیادہ دیکھتے ہیں. اور جب بھی کمیونیکیشن ہوتی ہے تو ہم ورڈ یوز کرتے ہیں IP ایڈریس کا. ڈفرینٹ ان جو راؤٹرز ہیں ان کا ہر ایک IP ایڈریس ہوتا ہے. جب بھی آپ انٹرنیٹ کو ایکسیس کرتے ہیں تو IP ایڈریس جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ آپ کی لوکیشن کو, کہ کہاں پہ جو ہے اس کو یوز کیا جا رہا ہے. تو ڈفرینٹ لینس کو کنیکٹ کروانے کے لیے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کو کنفیگر کرنا پڑتا ہے جب بھی آپ اس کی انسٹالیشن کی طرف جاتے ہیں, تو کنیکٹ کرتا ہے انٹرنل نیٹورکس کو ٹو دی نیٹورک. ڈفرینٹ انٹرنل نیٹورکس کو جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کروانے کے لیے آپ اس کا استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہوتے ہیں. گیٹ وے ہیں جو ڈفرینٹ نیٹورکس کو کنیکٹ کروانے کے لیے جس ڈیوائس کا یوز کیا جاتا ہے, وہ گیٹ وے ہیں. تو آپ کے پاس کہہ سکتے ہیں ڈفرینٹ کنفیگریشن کے دو ڈفرینٹ نیٹورکس موجود ہوتے ہیں, ان کو آپس میں جب ان کوآرڈینیشن لایا جاتا ہے, ان کمیونیکیشن لایا جاتا ہے, اس پرپز کے لیے گیٹ وے کو یوز کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ کیبلنگ یوز کی جاتی ہیں. ابھی ہم نے پڑھا بھی صحیح, ٹوسٹڈ پیئر کیبل کو پڑھا, کوگزل کیبل کو ہم نے پڑھا, فائبر آپٹکس کو ہم نے پڑھا. اس کو جب بھی یوز کیا جاتا ہے تو ہر کیبل کی اپنی بینڈ وڈتھ ہوتی ہے. بینڈ وڈتھ کا مطلب ہوتا ہے کہ کتنی اماؤنٹ کے اندر جو ہے وہ ڈیٹا کو ٹرانسفر کر کے لے کے جا سکتی ہیں. تو ڈفرینٹ کنیکٹر یوز کیے جاتے ہیں, ڈفرینٹ ٹائپس اس کی ہیں. میکسیمم جو ہے وہ ہمارے پاس بینڈ وڈتھ جس کی زیادہ ہوگی اتنا ہی ریلائبل جو ڈیٹا وہاں پہ ٹرانسفر ہوگا. اس پرپز کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس ایتھرنیٹ جو ہے وہ آ جاتا ہے. یہ آپ کو جہاں پہ اس کا جو نظر آ رہا ہے, یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ آپ کے پاس ایتھرنیٹ کیبل ہے, ٹوسٹڈ پیئر کیبل جس کو ہم کہتے ہیں. اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ اس کے کنیکٹرز نظر آ رہے ہیں. تو موسٹلی جو ہمارے پاس کیبل یوز کی جاتی ہے انٹرنیٹ کے اندر, اور اس کو ہم کہتے ہیں ویری پاپولر کیبلنگ ہے 10 بیس ٹی. اس کے ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. یہاں پہ میکسیمم بینڈ وڈتھ جو ہے وہ
10 Mbps ہے اور میکسیمم ڈسٹینس کو یہ کر سکتی ہے 100 سے لے کر 500 تک کو جو ہے یہ کور کر سکتی ہے. تو اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ فاسٹ ایتھرنیٹ آ جاتی ہے. اسی کا ورژن ہے ایتھرنیٹ کا، بٹ اس کی بینڈ وڈتھ جو ہے وہ 100 Mbps ہے. کیٹ 5 مطلب اس کی ٹائپ ہے. تو اس پرپز کے لیے اس کیبل کو جو ہے وہ سوئچنگ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. گیگا بٹ ایتھرنیٹ ہے، پھر ادر ٹائپ ہے ایتھرنیٹ کیبل کی. 1 سے لے کر 10 Gbps اس کی سپیڈ ہوتی ہے. کیٹ 5 یا فائبر آپٹکس کے اوپر اس کو یوز کیا جاتا ہے. اور موسٹلی جو اتنی بھی ہمارے ویڈیو اپلیکیشنز ہیں اس پرپز کے لیے جو ہم کیبلنگ یوز کرتے ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس گیگا بٹ ایتھرنیٹ کہلاتی ہے. پھر ٹوکن رنگ ہے یوز کی جاتی ہے ٹوسٹڈ پیئر کیبل کی. شیلڈڈ جو ہے ٹائپ ہے اس کے لیے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں. اس کی بینڈ وڈتھ جو ہوتی ہے 10 to 25 Mbps ہوتی ہے. اور ہم اس کو ڈفرینٹ جو ہے ملٹیپل ایکسیس یونٹ کے لیے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں. اور اس کا جو ہے پاپولر ہے مینوفیکچرنگ انڈسٹریز کے اندر جو ہے یہ بہت زیادہ پاپولر ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس نیٹ ورک پروٹوکول آ جاتے ہیں. بیسکلی کیا ہے، نیٹ ورک کی لینگویج، رولز اینڈ ریگولیشن ہے. کس طرح سے ڈیٹا ٹرانسمٹ ہو گیا، اس کے ڈفرینٹ رولز کون سے ہیں، ایرر کو کس طرح سے ڈیٹیکٹ کیا جائے گا، کلائنٹ سے نیٹ ورک کو کس طرح سے بچایا جائے گا، کتنے سائز کے پیکٹ کو ٹرانسفر کیا جائے گا. تو ان ساری چیزوں سے ریلیٹڈ جو ڈفرینٹ جو ہے وہ رولز یوز کیے جاتے ہیں ان کو ہم پروٹوکول کہتے ہیں. پروٹوکول کے اندر ڈفرینٹ رولز آ جاتے ہیں. سینٹیکس ہے جیسے سیمینٹکس ہے یا ٹائمنگ سے ریلیٹڈ ساری انفارمیشن جو ہے وہ اس کے اندر آ جاتی ہے. تو اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ جو پروٹوکول یوز کیا جاتا ہے وہ آپ کے پاس TCP/IP ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول ہے. موسٹ کامنلی موسٹ پاپولر پروٹوکول یوز کیا جاتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں IP ایڈریس ہے. وہ آپ کے ساتھ پاس یہاں پہ اس کی ایگزامپل بھی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کس طرح کا IP ایڈریس ہم یوز کرتے ہوتے ہیں. تو موسٹ امپورٹنٹ جو پروٹوکول ہے وہ ہمارے پاس TCP/IP پروٹوکول ہے. پھر IPX ہے، SPX ہے، انٹرنیٹ پیکٹ ایکسچینج ہے، سیکوینس پیکٹ ایکسچینج ہے. پرانا یہ ہمارے پاس پروٹوکول ہے انیشلی اس کو یوز کیا جاتا تھا، ایسوسیٹڈ تھا ود نووا نیٹ ویئر کے ساتھ تھا. اور پھر ریپلیس کیا گیا اس کو TCP/IP پروٹوکول کی جگہ پر. تو اس کے بعد نیٹ بی یو آئی ہے، نیٹ ورک بایوس ایکسٹینڈڈ یوزر انٹرفیس ہے. یوزڈ بائی ونڈوز ٹو نیم کمپیوٹرز. ڈفرینٹ کمپیوٹرز کو نیم دینے کے لیے جو ہے وہ اس کو یوز کیا جاتا ہے. ٹرانسمیشن ڈیٹیل ہینڈل بائی TCP/IP. اس کی جتنی بھی ٹرانسمیشن ڈیٹیل ہیں اس کو ہینڈل کرتا ہے آپ کا TCP/IP. ٹوکن رنگ ہے، بہت زیادہ پاپولر ہے ان مینوفیکچرنگ اینڈ فائنانس کے اندر. ڈفرینٹ نوڈس کو کمیونیکیٹ کروانے کے لیے جن پروٹوکولس کو یوز کیا جاتا ہے کسی بھی نیٹ ورک کے اندر وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹوکن رنگ کہلاتے ہوتے ہیں. تو یہاں تک تھا ہمارا چیپٹر نیٹ ورکس. ہم نے یہاں پہ کمپلیٹلی ڈسکس کیے. تو کوئی کوشچن ہو تو آپ لوگ کوشچن کر سکتے ہیں.